اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل آپ نے مورب کا حکم پڑھا تھا، یعنی اس اثر کا بیان پڑھا تھا جو اثر کسی اسم کے مورب ہونے پر مرتب ہوتا ہے، اور وہ اثر کیا تھا مورب پر مرتب ہونے والا؟ وہ اثر یہ تھا کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے گا۔ لفظاً بھی مختلف ہو سکتا ہے، تقدیراً بھی مختلف ہو سکتا ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً بھی ہو سکتا ہے، اور ذاتاً بھی ہو سکتا ہے، اور صفتاً بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان ساری قسموں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو کل قسمیں 8 بنیں گی، یعنی 8 اعتبار سے عوامل کے اختلاف سے مورب کے اخیر میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب میں پوری تفصیل سے ان 8 صورتوں کا بیان کر دے رہا ہوں تاکہ مورب کا حکم آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ ایک صورت اختلاف کی کیا ہوئی کہ لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، ذاتاً ہو۔ غور سے سنیے گا، پہلی قسم کیا ہے؟ اختلاف لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، ذاتاً ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جاءنی ابوکا رأیتو اباکا مررتو بے ابیکا۔ یہ لفظاً اختلاف ہے، ابوکا میں واو کا تلفظ آپ کر رہے ہیں اعراب کی شکل میں، اور رأیتو اباکا میں الف کا تلفظ کر رہے ہیں، مررتو بے ابیکا میں یا ماقبل مکسور کا تلفظ آپ کر رہے ہیں، تو لفظاً اختلاف ہوا۔ حقیقتاً اختلاف ہوا کہ ایک جگہ واقعتاً واو ہے، حقیقتاً الف ہے، حقیقتاً یا ہے۔ ایک جگہ واو، ایک جگہ الف، اور ایک جگہ یا۔ اور یہ اختلاف کیسا ہے؟ صفتاً نہیں ہے بلکہ ذاتاً ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں نا کہ ذاتاً اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مورب کے اخیر میں ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے۔ تو یہاں پہلی جگہ مورب کے اخیر میں جو واو ہے یہ دوسری جگہ الف سے بدل گیا، اور تیسری جگہ یائے ماقبل مکسور سے بدل گیا۔ یہ ہوئی ایک صورت۔ دوسری صورت اختلاف کی کہ اختلاف لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، اور صفتاً ہو۔ جیسے جانی سیدن، رأیتو سیدن، مررتو بے سیدن۔ یہاں پر اختلاف لفظاً ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی جگہ رفع کا عامل ہے جانی، تو زیدن آپ نے پڑھا۔ دوسری جگہ رأیتو نصب کا عامل ہے تو زیدن پڑھا آپ نے، لفظ بدل گیا۔ مررتو بے زیدن پڑھا تو لفظ بدل گیا۔ تو یہ کیسا اختلاف ہوا؟ لفظاً۔ اور حقیقتاً اختلاف ہوا، کہیں تقدیر نہیں ہے، پہلی جگہ رفع لفظاً ہے،
دوسری جگہ نسب لفظاً ہے، تیسری جگہ جر یہ بھی لفظاً ہے. اور یہ اختلاف ذاتاً نہیں بلکہ صفتاً ہے، کیونکہ مورب کے اخیر میں کوئی حرف نہیں بدل رہا ہے، یہاں صرف حرکت بدل رہی ہے. پہلی جگہ رفع کی حرکت، دوسری جگہ نصب کی حرکت، تیسری جگہ جر کی حرکت. یہ دو قسمیں ہو گئی اختلاف کی. اختلاف کی تیسری قسم ہے لفظی، حکمی، ذاتی. یعنی اختلاف لفظاً ہے، حکماً ہے، ذاتاً ہے. جیسے آپ دیکھیں، رأیت مسلمین اور رأیت مسلمین اور مررت بے مسلمین و مررت بے مسلمین، جاءنی مسلمان و مسلمون. دیکھیے پہلی جگہ جاءنی مسلمان و مسلمون، یہاں پر جاءنی رفع کا عامل ہے تو الف ہے مسلمانے میں، اور جمع میں واو ہے مسلمون میں. تو یہ اختلاف کیسا ہو؟ یہ اب دوسری جگہ آپ آئیں، رأیت مسلمین اور مررت بے مسلمین، یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رفع کی حالت میں الف اور واو کے بدلے میں کیا آ گیا؟ یائے ماقبل مفتوح اور یائے ماقبل مقصور. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اختلاف لفظاً ہوا ہے نا، اور کیا ہوا؟ ذاتاً ہوا ہے نا. اچھی بات ہے. اور حقیقتاً ہوا جانی مسلمانے اور جانی مسلمون اور رأیتو مسلمین و مسلمین یا رأیتو بے مسلمین و مسلمین میں ہے نا. لیکن آپ اگر رأیتو مسلمین و مررتو بے مسلمین میں دیکھیں، عوامل کا اختلاف ہوا لیکن لفظاً نہیں بدلا. یا رأیتو مسلمین میں نصب کا عامل ہے اور مررتو بے مسلمین میں جر کا عامل ہے، عمل میں عامل کا اختلاف ہوا لیکن لفظاً نہیں بدلا ہے نا، بلکہ لفظ ایک ہی رہا ہے نا. تو جانی مسلمانے و مسلمون میں اور رأیتو مسلمین و مسلمین یا مررتو بے مسلمین و مسلمین میں تو اختلاف لفظاً ہو گیا. یعنی ایک طرف رفعی حالت آپ رکھیے یا رفع کا عامل رکھیے، دوسری طرف نصب اور جر کا عامل رکھیے، تو اختلاف لفظاً ہوگا ہے کہ نہیں؟ اور لفظاً ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقتاً بھی ہوگا اور ذاتاً بھی ہوگا. لیکن لفظاً اور لفظاً حکماً ذاتاً کیسے ہوگا کہ رأیتو مسلمین آپ نے پڑھا اور مررتو بے مسلمین، تو یہ لفظاً اختلاف نہیں ہوا بلکہ لفظ میں تو ایک اختلاف رہا، لیکن لفظاً اختلاف حقیقتاً نہیں ہوا، حکماً ہوا. کیونکہ مسلمین تسنیہ سے پہلے جب نصب عامل ہوگا تو یہی یا نصب ہے حکم میں، اور مررتو بے مسلمین میں جو یا ہے یا ماقبل مفتوح، یہ لفظ میں تو وہی ہے جو رأیتو مسلمین میں ہے، لیکن حقیقتاً یہ نصب ہے، وہ یہ جر ہے، وہ نصب ہے اور یہ جر ہے. تو یہ لفظاً حکماً اختلاف ہوا، اور حکماً ہی صحیح حرف سے بدل رہا ہے، اس لیے اس اختلاف کو آپ ذاتاً بھی کہیں گے. چوتھی صورت لفظاً حکماً صفتاً، جیسے جاءنی احمد رأیت احمد. تو یہاں پر یہ مثال نہیں بنے گی، یہاں پر لفظاً حقیقتاً صفتاً اختلاف ہے. جاءنی احمد رأیت احمد میں لفظاً حکماً صفتاً کی مثال رأیت احمد اور مررت بے احمد بنے گی کہ یہاں پر عمل میں عامل کا اختلاف ہے کہ ایک جگہ نصب کا عامل ہے اور ایک جگہ
جر کا عامل ہے، لیکن یہاں پر لفظاً اختلاف ہے۔ آپ کہیں گے کہ لفظ میں تو دونوں ایک ہے، احمد احمد کا کہ لفظ میں حقیقتاً نہ ایک ہے، حکماً دو ہے، کیونکہ احمدہ پر عامل نسب کے بعد جو نسب ہے وہ نسب ہے، اور مررتو بے احمدہ میں عامل جر کے بعد جو نسب ہے یہ وہ اس کے حکم میں ہے، کیا کہتے ہیں، جر کے حکم میں ہے۔ تو یہ یہاں پر جر جو ہے نسب کے تابع ہے، تو مررتو بے احمدہ میں جو اختلاف ہوا در حقیقت یہ لفظاً ہوا، لیکن لفظاً حقیقتاً نہیں بلکہ لفظاً حکماً ہوا، اور چونکہ ایک حرکت سے بدل رہی ہے، بھلے حرکت یکساں ہے مگر حکماً یکساں نہیں ہے، اس لیے اس کو صفتاً اختلاف کہیں گے۔ پانچویں صورت یہ ہوئی کہ اختلاف تقدیراً ہو، حقیقتاً ہو، ذاتاً ہو، جیسے جانی ابو القوم رأیتو ابا القوم و مررتو بے ابی القوم۔ یہاں پر دیکھیے حالت رفعی میں واو ہے، حالت نسبی میں الف ہے، حالت جری میں یا ہے، تو یہ کیا ہوا، حقیقتاً اختلاف ہوا۔ لیکن یہ حقیقتاً اختلاف جو ہے یہ لفظاً نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے۔ کیوں؟ اب جو ہے یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں اس کا واو نہیں پڑھا جا، تلفظ میں نہیں آ رہا ہے، الف تلفظ میں نہیں آ رہا ہے، یا تلفظ میں نہیں آ رہا ہے، تو جب لفظاً نہیں آیا تو تقدیراً ہو گیا۔ اور یہاں بھی چونکہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل رہا ہے، بھلے لفظاً نہیں بدل رہا ہے، تقدیراً بدل رہا ہے، لیکن حقیقتاً بدل رہا ہے اور ذاتاً بدل رہا ہے۔ اختلاف کی چھٹی صورت یہ ہے کہ اختلاف تقدیراً ہو، حقیقتاً ہو اور صفتاً ہو، جیسے جانی فتن رأیتو فتن و مررتو بے فتن۔ یہاں پر جانی فتن یہ تقدیراً رفع ہے، رأیتو فتن میں تقدیراً نصب ہے، مررتو بے فتن میں تقدیراً جر ہے، تو تقدیری اختلاف تو ہو گیا، لیکن حقیقی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت میں تینوں جگہ یکساں اعراب ہے۔ کیا ہوا؟ حکمن ہوا کہ عامل رفع جانی کے بعد فتن جو ہے یہ حکمن مرفوع ہے، اور رأیتو عامل نصب کے بعد حکمن منصوب ہے، اور مررتو بے فتن کے بعد حکمن مجرور ہے، تو حکمن اختلاف ہوا۔ اور چونکہ یہاں یہ اختلاف صفتاً ایسے ہے کہ ایک حرکت دوسری حرکت سے بدل رہی ہے۔ ساتویں صورت اس اختلاف کی تقدیراً حکماً ذاتاً ہے، جیسے ہم کہیں جاءنی مسلم القوم و رأیتو مسلم القوم و مررتو بے مسلم القوم، تو آپ دیکھیں کہ جانی مسلم القوم اور رأیتو مسلم القوم میں یہ اختلاف لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے، لیکن رأیتو مسلم القوم اور مررتو بے مسلم القوم میں یہ اختلاف لفظی نہیں تقدیری ہے، کیونکہ لفظ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ یائے ما قبل مقصور ہے، تو لفظاً تو اختلاف ہوا نہیں، تقدیراً اختلاف ہوا۔ اور کیا ہوا؟ حقیقتاً اختلاف ہوا۔ کیا ہوا؟ حقیقتاً اختلاف ہوا، اور حقیقتاً اختلاف اس لیے ہوا کہ یہاں پر لفظ جو ہے بھلے نہ بدلے، حقیقتاً اختلاف ایسے ہوا کہ جانی مسلم القوم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے، اور رأیتو مسلم القوم میں یا ہے، تو حقیقتاً اختلاف ہوا۔ اور چونکہ یہاں پر یہ ساتویں صورت جو ہوئی
یہ جانی رأیت مسلم القوم مررت مسلم القوم میں لفظاً تو یکساں ہیں، اور تقدیراً کیا ہے؟ یہ رأیت مسلم القوم میں یہ یا ما قبل مکسور نصب ہے، اور مررت بمسلم القوم میں جر ہے نا؟ اور چونکہ حرف سے بدل رہا ہے تو یہ ذاتی اختلاف ہوا۔ 8ویں قسم جو ہوئی یہ تقدیراً حکماً اختلاف ہے اور صفتاً اختلاف ہے، جیسے جانی حبلہ رأیت حبلہ و مررت بحبلہ۔ آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، لفظ میں کوئی اختلاف نہیں، یکسانیت ہے، لیکن تقدیراً اختلاف ہے۔ جانی کے بعد حفلہ تقدیراً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ رأیت حبلہ میں رأیت کے بعد حبلہ منصوب ہے، اختلاف ہو گیا کہ نہیں حکم میں؟ رأیت حبلہ کے بعد حبلہ حکم میں منصوب ہے۔ مررت بحبلہ میں بے کے بعد با کے بعد حبلہ یہ مجرور ہے، تو تقدیراً اختلاف ہوا۔ اور چونکہ تقدیر حرکت کی مختلف ہو رہی ہے، حرف مختلف نہیں ہو رہے، اس لیے یہ اختلاف صفتاً اختلاف ہو گیا۔ تو اب پوری تفصیل کے ساتھ لفظاً، تقدیراً، حقیقتاً، حکماً، ذاتاً، صفتاً کی جو 8 قسمیں تھیں اختلاف کی، وہ پوری قسمیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئیں۔ ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ پھر اس تعلق سے آپ کو کہیں کوئی دشواری نہ ہو۔